1998 کی بات ہے، میں کالج میں پڑھتا تھا، انٹر کا طالب علم تھا، اور دعوت اسلامی میں نے نہیں دیکھی تھی، کوئی امامے والا بھی نہیں دیکھا تھا، بالکل دور، یعنی گاؤں میں رہتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی ہے۔ تو میرے بھائی جو ہے کوئٹہ میں جاب کرتے تھے، تو وہاں پر ایک محفل نعت ہوئی تھی، کسی نے آپ کا بیان کا کیسٹ، آڈیو کیسٹ ان کو تحفے میں دیا تھا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ آپ کو؟ میرے بھائی کو، غلام حسین، جو بڑے آتے ہیں، آپ تو زاہد ہیں نا؟ جی جی، تو ان کو تحفے میں دیا، انہوں نے لا کے مجھے دیا، واپس وہ میں نے بیان سنا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت آپ کی آواز الحمدللہ دل میں اثر کر گئی۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، میں نے دعا مانگی، آپ نے دعوت پیش کی تھی کہ اگر آپ جو ہے یہاں پر باب المدینہ میں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار، آپ اس میں شرکت کریں، تو میں نے اس وقت نیت کی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ اللہ عز و جل اگر میری زندگی رہی، میں کراچی میں جاؤں تو میں امیر اہل سنت کی زیارت بھی کروں اور مجھے اجتماع میں بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ چند ہی دنوں میں اسباب بنے، اور میرے بھائی مجھے کراچی لے آئے کہ آپ کو وہاں پر دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، حافظ بناتے ہیں۔ تو یہ میرے سے کام مشکل ہے، یہ میں نے بول دیا نا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہاں چلے ہیں، مسجد میں چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز پہ جاتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے گیا میں، تو امام صاحب کو انہوں نے کہا، امام صاحب نے مجھ پہ انفرادی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں ان کے ساتھ، دیکھ کر آ جائیں کیسا ماحول ہے، اگر پسند آ جائے تو آپ رہ جائیے گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ واپسی آ جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بابا میں اسی ہفتے میں الحمدللہ یہاں باب المدینہ میں آیا، اور وہ ہفتے والے دن کا بیان سنا، الحمدللہ آپ کی زیارت ہوئی، آپ کا مرید بنا میں۔ پھر میں نے جامعہ کے اندر داخلہ لے لیا، تو جامعہ میں جب داخلہ لیا تو ایک آزمائش میں آ گیا، میں بیمار ہو گیا نا، بہت بمشکل 10 دن کلاس میں بیٹھتا تھا، پھر ایسے دھوپ میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے، بالکل طبیعت خراب۔ پھر کچھ طلباء نے میرا ذہن بنایا، میرا ذہن بہت خراب ہوا، میں نے کہا میں چلا جاؤں گا، میں نہیں پڑھ سکتا اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں ساتھ دے رہی۔ تو کچھ طلباء نے ذہن بنایا کہ دیکھیں جو بیمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، تو آپ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، آپ تھوڑے دن رک جائیے، انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا اور طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی۔ پاپا میں مسجد میں سویا ہوا تھا، ایسے مجھے نیند کے اندر یہ کہ آواز آئی کہ زاہد گھبرائیں نہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں جب اٹھ کے بیٹھا تو ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ واپس میں سو گیا، تو الحمدللہ میرے خواب میں آپ تشریف لے آئے، آپ نے مجھے پانی دم کر کے پلایا کہ زاہد یہ پانی پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح ہو جائیں گے۔ باپا وہ میں نے پانی پیا، الحمدللہ عز و جل میری طبیعت سنبھل گئی، اور آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی قدموں کی برکت ہے۔ پاپا دعاؤں سے نوازیں باپا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔